آپ کے سامنے جو شخص بیٹھا ہے وہ ہندوستان کے متعلق بہت کچھ جانتا ہے. اگر میری زبان کھل گئی نا تو میں انہیں اقوام عالم کے سامنے ننگا کر دوں گا. شری رام کے الوارے تھے، اس نے نہیں بولا تو اس کی داڑھی کاٹی، پہلے پیشاب کیا پھر داڑھی کاٹی، پھر اس کو مار بھی دیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ثاقب خان. آپ دیکھ رہے ہیں اردو پریس. ناظرین آج ہم کراچی میں واقع ایدی ہوم میں موجود ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا آج کل 2 انڈین شہری جو پاکستان آ چکے ہیں اس وقت میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں. آج ہم نے سوچا ان کا موقع آپ کو پیش کریں، ان کو بتائیں کہ وہ کن حالات میں مجبور ہو کے پاکستان خاص طور پہ کراچی کا انہوں نے رخ کیا ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں اسحاق صاحب اور ان کے والد محمد حسنین صاحب. جی السلام علیکم حسنین صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر اللہ تعالیٰ کا. آپ سنائیں. جی الحمدللہ. اچھا پہلے شروع میں تھوڑا سا آپ اپنا بیک گراؤنڈ بتا دیجیے کہ آپ انڈیا میں کس جگہ رہتے تھے، کیا آپ کا بیک گراؤنڈ تھا، کہاں سے آپ کا تعلق ہے اور کون سی بولی بولی جاتی ہے، تو ذرا ہمارے ناظرین کو آسانی ہو جائے گی آپ کو سمجھنے کے لیے. اس سوال کا تو میں کئی بار جواب دے چکا ہوں، پھر بھی میری پیدائش جمشید پور کی ہے جو ریاست جھارکھنڈ میں واقع ہے. اسٹیل سٹی کے نام سے بھی اسے جانتے ہیں. لیکن میرا خاندان شمالی بہار سے ہجرت کر کے 1935-36 کے آس پاس وہاں آیا تھا. میرے والد صاحب کی نوکری تھی ٹاٹا آئرن اینڈ اسٹیل کمپنی لمیٹڈ میں، اور وہیں میری اسکولنگ ہوئی. وہیں سے میں نے انجینئرنگ کے شعبے میں ایک چھوٹی سی ڈگری بھی حاصل کی. جی سن 1975 میں دلی آیا اور تب سے دلی میں مقیم ہوں. میں نے مارکیٹنگ ایگزیکٹو کی نوکری کی مختلف کمپنیوں میں مختلف لوگوں کے ساتھ. سن 1989 میں میری شادی ہوئی. سن 93 میں میری طلاق ہوئی. میرے 2 بچے تھے، ایک اس سے بڑا تھا، اس کا انتقال 5 سال کی عمر میں ہو گیا. یہ میرے ساتھ ہے اور یہی میری کل کائنات ہے. سن 1992 میں بابری مسجد کی شہادت سے دل برداشتہ ہو کر ہمارے کچھ دوستوں نے، جن میں بھی شامل تھا، ایک سیاسی پارٹی بنائی جس کا نام قومی پارٹی آف انڈیا تھا. یہ پارٹی الیکشن بھی لڑتی تھی اور اس پارٹی کی کئی فرنٹ آرگنائزیشنز تھیں، کئی ذیلی تنظیمیں تھیں. میں نے بھی کئی الیکشن لڑے، پارلیمنٹ کے بھی اور اسمبلی کے بھی. اور ہم نے اس پارٹی کی ذیلی تنظیموں کی مدد سے مسلمانوں میں تعلیم کو عام کرنے کا پروگرام بنایا. میں خود بچوں کو ٹیوشن دیا کرتا تھا، فری ٹیوشن دیا کرتا تھا، انگریزی کا اور LLB کا، قانون کی تعلیم کا. اور یہ سلسلہ آخری دن تک، 5 ستمبر کو میں نے دلی چھوڑی ہے، آخری دن تک یہ سلسلہ جاری رہا. اچھا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تعلیم یا پڑھنا پڑھانا میرے لیے پروفیشن نہیں، آبسیشن. یہ کام ہم نے کیا. بہرحال جو حالات بھارت کے ہیں، خاص طور سے وہاں کی اقلیتوں کے تعلق سے اور بالخصوص مسلمانوں کے تعلق سے، وہ زبان زد خاص و عام ہے، ساری دنیا جانتی ہے. ایکسٹریمزم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں ظاہر ہے، میں ایکسٹریمزم کی بات کر رہا ہوں. اور پہلے تو خیر یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ لوگ اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے، حزب اختلاف کا حصہ تھے. رولنگ پارٹی منہ بھرائی کے طور پر کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے حق میں بولتی ضرور تھی، کرتی کچھ نہیں تھی، بولتی ضرور. چاہے کانگریس ہو چاہے BJP ہو. نہیں، کانگریس، BJP نہیں. BJP تو وہی ہے نا جو آج حکومت کر رہی ہے. جی. لیکن سن 2002 میں کامیابی کے ساتھ گجرات فارمولے پر عمل کرنے کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی یا BJP کو ایسا لگنے لگا کہ اگر وہ اس ایجنڈے کو قومی سطح پر پورے شد و مت کے ساتھ آگے بڑھائیں گے تو ان کی کامیابی یقینی ہے. انہوں نے ایسا کیا اور وہ کامیاب ہو گئے. ان کا وہ ٹرک کام کر گیا. سن 2014 کا الیکشن انہوں نے جیت لیا، لیکن ان کے ایجنڈے پہ ترقی، ڈیولپمنٹ، لا اینڈ آرڈر، اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. ہم جیسے خود ساختہ معاشی ماہرین کا، جو ہے نہیں ویسے مان لیتے ہیں، یہ خیال تھا
کہ یہ حکومت परफॉर्म نہیں کر پائے گی इसलिए چلے گی نہیں, چونکہ ہندو کو بھی روٹی چاہیے, جی مسلمان کو بھی روٹی چاہیے, پیٹ تو لا سب اینڈ کا ہے. آرڈر ان کی بھی ضرورت ہے, ہماری بھی ضرورت ہے. معیشت کی بربادی سے وہ بھی پریشان ہوں گے, معیشت کی بربادی سے ہم تو پہلے سے ہی پریشان ہیں اور پریشان ہو جائیں گے. ہم بہرحال اس میں سینٹر پوائنٹ پہ نہ ہو, لیکن ہندو اس حکومت کو برداشت نہیں کر پائیں گے. یہ ہم جیسے لوگوں کا ماننا تھا, اور ہم سمجھ رہے تھے کہ سن 2019 میں جو پارلیمانی انتخابات ہوں گے اس میں بی جے پی کو منہ کی کھانی پڑے گی. اس کے کچھ آثار دکھنے بھی لگے تھے سن 2017-18 میں, یہ آثار دکھنے لگے تھے. الیکشن سے ایک سال پہلے کا جو دور ہوتا ہے وہ یہاں پاکستان میں بھی انتخابی سال کے طور پہ جانا جاتا ہے. الیکشن کیمپین چلتی ہے, الیکشن کیمپین چلتی ہے, انڈکلیئرڈ چلتی ہے, الیکشن کی تیاری شروع ہو جاتی ہے, اپوزیشن جماعتیں اپنے کام میں لگ جاتی ہیں, ناکامیوں کی فہرست تیار کرنا شروع کر دیتی ہیں, اور جو ٹریجری بینچ کے لوگ ہوتے ہیں یا حکومت کا حصہ ہوتے ہیں وہ یہ اعداد و شمار کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ ہم نے اب تک کیا کیا ہے. وہاں پر سن 2018 میں ایسا لگتا تھا کہ ہمارا اندازہ درست ہے اور حکومت کے پاس گنوانے کے لیے یا بتلانے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے. لیکن پھر آپ نے دیکھا پلوامہ کا حادثہ ہوا, جی جی جی, اور جو نقشہ تھا, جو منظرنامہ تھا, وہ یکسر تبدیل ہو گیا. بالکل جیسے انگریزی میں اپ سائڈ ڈاؤن کہتے ہیں, اوندھا ہو جائے, نیچے والی چیز اوپر چلی جائے, اوپر والی چیز نیچے آ جائے, کچھ ایسا ہوا. اور وہ بڑی آسانی سے 2019 کا الیکشن نکال لے گئے. وہ الیکشن جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا, صرف میرا نہیں, بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا تھا, بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ شاید 200 سیٹیں بھی نہیں نکال پائیں گے. پارلیمنٹ کا جو میجک فگر ہے وہ 273 ہے. جی جی, 273 میں آپ کی سرکار بن سکتی ہے نئی دلی میں. لوگ کہہ رہے تھے کہ 200, 210, 220, 230 پر تو پہنچ کر بڑے بڑے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے سوائے گودی میڈیا کے اینکرز کے. لیکن پھر پلوامہ کی برکت سے ایک کوے کی شہادت کے بعد 303 پہ بی جے پی پہنچ گئی. اس کے بعد مجھ جیسے تمام لوگوں کو جو مجے ہوئے سیاسی مبصرین تھے یا خود کو سمجھتے تھے, ان کو ایسا لگنے لگا کہ اب اس ملک میں ہندوتو کا راج آ جائے گا, اور یہ پھر کوئی ایسی حرکت کریں گے 2024 کے الیکشن سے پہلے, یہ پھر الیکشن نکال لے جائیں گے. ان کے ایجنڈے کا بہت سارا حصہ ابھی باقی ہے. بابری مسجد پہ انہوں نے قبضہ کر لیا, عدالتی دہشت گردی کی مدد سے اسے چھینا. میرے لفظ یاد رکھیے گا, عدالتی دہشت گردی, عدالتی دہشت گردی ہے یہ, عدالتی دہشت گردی, جوڈیشل ٹیررزم. اس کی مدد سے انہوں نے بابری مسجد کو چھینا, اس لیے کہ دنیا کی کسی بھی عدالت میں اگر یہ مقدمہ آج بھی چلا جائے تو ہندو نہیں جیت سکتے تھے, یقین اچھا, نہیں آپ کے سامنے تو منظر ظاہر ہے بابری مسجد جب شہید ہوئی تھی وہ بھی ہوگا, اور جو گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہوا. سب کچھ. تو اس دور, یہ جو اتنا عرصہ آپ نے وہاں پہ گزارا ہندوستان میں, جی تو آپ لوگوں نے کوئی اپنی کوئی ایسی پارٹی ہے, کوئی ایسی جماعت بنائی ہو, یا میں نے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اویسی برادران کا بڑا کردار ہے, مسلمانوں کو سپورٹ کرتے ہیں, جی ان کی تنظیم MMI کے نام سے, تو آپ ان لوگوں نے آپ کو یکجا نہیں کیا, یا آپ نے اپنے جو کلیدی مسائل تھے ان کی خدمت میں پیش کیے ہوں, یا ان لوگوں نے آپ لوگوں کو کہا ہو کہ نہیں یہ ایک پلیٹ فارم ہے کہ اس پہ مسلمان جمع ہو کے ہم ہندوؤں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ویسی صاحب سوال ہو گیا. جی ویسی صاحب کی جو تنظیم ہے, جو سیاسی پارٹی ہے, جی وہ ایک مسلم لیڈ پولیٹیکل پارٹی ہے, مسلم قیادت والی تنظیم. جی, اور ہم نے جو پارٹی بنائی تھی وہ بھی ایک مسلم قیادت والی تنظیم تھی. ویسی صاحب کے پہلے بھی بے شمار کوششیں ایسی ہوئی ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے اور مسلمان کسی ایک خطے میں مقید نہیں ہے, جی کسی ایک لفظ مقید میں استعمال کر محدود نہیں. پورا ہندوستان مسلمانوں کے لیے جیل ہے, اچھا, اس لیے میں نے لفظ مقید استعمال کیا. یعنی کہ پورا 21ویں ہندوستان. صدی میں بھی اس موبائل جی. فون کی
جدید ٹیکنالوجی میں ہندوستان میں مسلمان ہندوستان قید ہیں. مسلمانوں کے لیے ایک جیل ہے جہاں وہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے. ویسی صاحب کی کوششوں کو بڑا سلام. ان سے پہلے جن لوگوں نے کوششیں کی ان کو بڑا سلام. وہ اس علاقے میں جہاں مسلمانوں کی کثیر آبادی ہے، حیدرآباد، وہاں اچھا پرفارم کر لیتے ہیں. کچھ اور جگہوں پر بھی ایک دو جگہوں پر سیٹیں انہوں وغیرہ نے نکال لیتے ہیں. پرفارم کیا ہے، لیکن ان کی پارٹی کی پروگریس کو اس لیے روک دیا جاتا ہے کیونکہ حکومت کو یہ مسلم قیادت والی پارٹیاں پسند نہیں ہیں، اور ان کی طاقت کو روکنے کے لیے صرف ہندو طاقتوں کا استعمال نہیں کیا جاتا. مسلمانوں کے اندر جو میر جعفر موجود ہیں، میر میر صادق. صادق موجود ہیں، ان کا بھرپور استعمال ہوتا ہے. وہ ہر بار یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص آیا، مجھ جیسے لوگوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں. دوسری جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں یہی کہتے تھے یہ لوگ ووٹ کاٹنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہندوستان کے اندر سرے دست 40-50 پارٹیاں سیکولرزم کے نام پر بہت ایکٹیو ہیں. 40-50 پارٹیاں. ان 40-50 پارٹیوں پر یہ الزام نہیں لگتا کہ یہ کانگریس کا ووٹ کر رہے ہیں. اچھا. ان پر نہیں لگتا. اور بی جے پی کو جتانے میں اپنی طرف سے تعاون پیش کر رہے ہیں، ان پر نہیں لگتا کیونکہ وہ مسلم قیادت والی پارٹیاں نہیں. شاہین صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو آپ نے مجھے اپنا ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ بھی بتایا ہے، اپنی جو اسٹرگل کی، جدوجہد کی، خاص طور پر مسلمانوں کے لیے وہ بھی بتائی. اچھا، اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے کافی انٹرویو دیے، اس میں کافی باتیں ہم نے سنی ہیں، کافی کور ہوگی. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی وہ جو ایک انسان کی زندگی میں ایک موڑ آتا ہے کہ یار بس اب بہت ہو گیا، اب مجھے ہجرت کرنی ہے، اب ڈو اور ڈائی والی کنڈیشن آ گئی ہے. تو وہ ایسا کیا آپ کی زندگی میں لمحہ آیا تھا کہ آپ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یار اب مجھے مہاجر بننا ہے، اب مجھے ہجرت کرنی ہے اور اب میں نے پاکستان کا رخ کرنا ہے، کسی بھی ذریعے سے جاؤں گا میں پاکستان پہنچ کے رہوں گا بھلے میری جان کو خطرے لائق ہوں. تو وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے وہ ایسا کیا لمحہ تھا کہ آپ نے اتنا بڑا اسٹیپ لے لیا. 2019 کے انتخابات سے پہلے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جی. مجھے لگتا تھا کہ پرامن سیاسی جدوجہد ہندوستان میں رہ کر کی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ کے سامنے جو حکمراں جماعتیں تھیں وہ کسی نہ کسی درجے میں سیکولرزم کی بات کرتی تھیں اور مسلمانوں کو ووٹ سے محروم کر دینے کی وکالت نہیں کرتی تھی. لیکن سن 2014 میں مودی کی آمد کے بعد جو نئی فضا بنی اس میں تو مسلمانوں کو پولیٹیکل پروسیس سے باہر نکالنے کی باتیں شروع ہو چکی ہیں. اس ملک کو ہندو اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. 2025 میں آر ایس ایس کے 100 سالہ جشن کی تیاری ہو رہی ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اگر میں نے یہ سوچا ہے تو یہ میرے ذہن کی پیداوار نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے. ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں ہے، مگر ظاہر ہے کہ وسائل نہیں ہوتے آدمی کے پاس. جی. بعض اوقات آدمی کو جانکاری نہیں ہوتی، انفارمیشنز نہیں ہوتے، لیکن بعض اوقات وہ انفارمیشنز اس کی مدد نہیں کرتی. مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں، عام لوگ جانتے ہیں کہ شہریتیں بکتی ہیں، جی. مگر کس قیمت پر؟ کیا وہ قیمت ہم ادا کر سکتے ہیں؟ کیا عام مسلمان یعنی مسلمانوں کی اکثریت جو چھوٹے موٹے کاروبار کرتی ہے، جی. سیلف امپلائڈ ہے، 1000-1500 روپے کماتی ہے، روزانہ کماتی ہے، روزانہ کھا جاتی ہے، دہاڑی طبقہ جو ہوتا ہے، دہاڑی طبقہ جو ہوتا ہے، جوانیاں جو کام کرتے ہیں، وہ اس بات پر قادر ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے اگر مجھ جیسے انسان کو پاکستان پہنچنے کے راستے تلاش کرنے میں 3 سے 4 سال لگ سکتے ہیں، آپ سوچئے ایک عام آدمی کا اس سمت میں قدم بڑھا سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے ذہن میں کہیں یہ بات نہیں ہے، اس کے ذہن میں یہ بات ہے. اگر کبھی حالات ایسے بنیں گے کہ ہجرت کرنا اتنا ہی آسان ہو جائے پھر تو کوئی بات نہیں ہے، پھر آپ دیکھیں گے کیا حالت ہوگی. لوگ نکلنا چاہتے ہیں، ان کے پر پڑپڑا رہے ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ مجبور ہے. اتنا ظلم اور جبر بڑھتا جا رہا ہے ہندوستان میں. تو یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے، تو یہ یہاں پہ اقوام متحدہ میں جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو کوئی تو ایسا نمائندہ ہوگا آپ کی جانب سے یا ہندوستان میں جو مسلم اقلیت ہے
ان کی جانب سے کہ وہ نمائندہ ان کو اپنی تجویز پیش کر سکے یا ان کو اپنے معاملات سے آگاہ کر سکے، کیا اس حوالے سے بھی کوئی یونائٹڈ نیشن میں آپ لوگوں نہیں، اس حوالے سے کوشش ہوئی ہے. اتر پردیش ایک صوبہ ہے، وہاں کے ایک بہت بڑے لیڈر ہوا کرتے تھے، اب تو وہ کرتے تھے ہی ہم کہیں گے انہیں، اعظم خان صاحب. انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کو ایک خط لکھنے کا ارادہ کیا. خط انہوں نے لکھ بھی دیا، پوسٹ نہیں کیا تھا، بھیجا نہیں تھا، اور اس میں مسلمانوں پر ہونے والے مصائب کا ذکر کیا. میں نے وہ خط پڑھا ہے. اچھا، بس آپ خود آئی وٹنس ہیں؟ میں نے وہ خط پڑھا ہے. میں پڑھے بغیر بات نہیں کرتا ہوں، جی جی. ٹھیک ہے، ریکارڈ دیکھے بغیر بات نہیں کرتا ہوں. سنی سنائی باتوں سے مجھے کوئی علاقہ نہیں ہے. بہرحال انہوں نے اس خط میں بہت تفصیل سے ذکر کیا مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. اس خط کو مختلف ہیلوں بہانوں طریقوں سے بہت سارے دانشور کھڑے کر دیے جاتے ہیں، جی جی. بہت سارے مولوی بھی کھڑے کر دیے جاتے ہیں جو پیڑ ہوتے ہیں، اور دانشوروں کی تو کوئی کمی نہیں ہے، ہر جگہ ہے. اور ان کے ذریعے انہیں گھیرا گیا، ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ یہ خط نہ بھیجیں، یہ گھر کی باتیں ہیں، گھر کے اندر رہنے دیں. اچھا. حالانکہ ہندوستان میں ایک دوسری اقلیتیں ہیں، دوسری اقلیت بھی ہے جسے سکھ کہتے ہیں. جی. ان کے خلاف جب وہ فساد ہوا تو وہ گئے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر، اور اس کا انہیں رزلٹ بھی ملا، لیکن ان کو گھیرے میں لے لیا. وہ خط نہیں پہنچا، مگر ان کا حشر آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ان پہ 150 سے زیادہ مقدمے درج ہوئے. آج آپ سنتے ہیں نا کہ یہ صاحب جو پاکستان میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں وہ 50,000 یا 1,00,000 روپے لے کر کے بھاگے ہوئے ہیں. آپ سنتے ہیں نا؟ اکثر یہ سننے میں بھی ہمارے بھارت کی طرف سے یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں مائی فٹ جو لوگ یہ کہہ رہے کہ ہیں، آپ بینک کا لون لے کے بھاگے ہیں. میں نے کہا نا مائی فٹ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں ان کو یہ تمیز نہیں ہے کہ 1,00,000 روپے ہوتا کتنا ہے. مطلب 1,00,000 روپے کا لون پے نہ کرنے کی وجہ سے حسن صاحب بھاگ گئے. یہ وہ چھچورپن ہے جو ہندوستان کا گودی میڈیا کرتا ہے. میں کہتا ہوں یار تمہارے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. میں تردید تائید کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ڈو یو ہیو اینی ڈاکومنٹری ایویڈنس ٹو شو ٹو پروو دس ایلیگیشن؟ اف یس پلیز کم فارورڈ. سینڈ یور مین ٹو کلیکٹ دا منی. وائی ڈونٹ یو؟ کیا پریشانی ہے بھائی؟ اگر میری جان خطرے میں آ جاتی ہے تو میں انتظار کروں گا کہ پہلے آپ کا لون چکاؤں اس کے بعد آؤں. میں انسان کا بچہ نہیں ہوں. مجھے اپنی اکلوتی اولاد کی جان کی فکر نہیں ہونی چاہیے. ہاں، اور سچ ہے اسمال اماؤنٹ 1,00,000 روپے کے لیے 50,000 روپے کے لیے مان لیا ایسا ہوا ہے، مان لیا. آپ کو اپیل کرتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات آپ کی. یہ کرتے ہیں وہ. اعظم خان پر انہوں نے مرغی چرانے کا مقدمہ درج کیا، بکری چرانے کا مقدمہ درج کیا، بھینسیں چرانے کا مقدمہ درج کیا، دوسروں کی زمین پہ قبضہ کرنے کا مقدمہ درج کیا، کتابیں چرانے کا مقدمہ درج کیا. وہ شخص جو یونیورسٹی بنا رہا تھا، وہ شخص جو اتر پردیش کی کابینہ میں وزیر رہ چکا تھا، وہ جو خاندانی طور پر امیر ہے، یہ ایسا ہی چھچورپن کرتے ہیں اور آگے بھی کریں گے. یہ تو میری زندگی سے بہت ساری چیزیں نکال نہیں سکیں گے، ورنہ یہ پتہ نہیں ان کے منہ سے کیا کیا مغلظات نکلتے ہیں. لیکن میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں. میں کہتا ہوں یس. اچھا حسنین بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ بھارت میں جو مسلمان ہیں اس وقت ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ تاریخ پوری طرح تاریخ. انڈیا چاند پہ پہنچ گیا، اس کے باوجود بھی وہاں کی مائنورٹی خوش نہیں ہے. یہ آپ پاکستانی بڑی آسانی سے بلیو کر لیتے ہیں. ہندوستان کی جو بھی روزی پکچر آپ کو دکھائی جاتی ہے آپ مان لیتے ہیں. آپ کو اگر کہا جائے، برعکس اس کے کچھ اور ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہندوستان کے بعض حصوں میں بلکہ بہت بڑے حصے میں اتنی غریبی ہے جو پاکستان میں نہیں ہے. اچھا، آپ یقین نہیں کریں گے. نہیں کریں گے، آپ بتائیں گے. کریں گے، اس لیے نہیں کریں گے. نہیں، وہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ صاحب ہندوستان سے آگے ہیں تو صرف برائی کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ کوئی شخص غدار نہیں ہوتا، میں بھی غدار نہیں ہوں.
میں تو ایک سسٹم کی بات کر رہا ہوں بھائی. ہندوستان کی سرزمین سے مجھے نفرت کرنے کی کوئی معقول وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ اب مجھے بتائیں کہ معقول وجہ ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے, وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے. ہر زمین اچھی ہے, زمین پاک ہے, ہر زمین پہ مسلمان سجدہ کر سکتا ہے. وہاں تو ہمارے آبا و اجداد نے 800 سال حکومت کی ہے, جی اس سے نفرت کرنے کی کوئی معقول وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو سچ ہے وہ میری زبان پر ہونا چاہیے, آپ کی زبان پر بھی ہونا چاہیے. جی. ہندوستان نے ترقی کی ہے, آپ کے مقابلے میں کی ہے, اس لیے کہ آپ 7 گنا چھوٹے ملک بھی ہیں, اس کو آپ بھول جاتے ہیں. ان کا انفراسٹرکچر اگر آپ سے بڑا ہے تو وہ 7 گنا بڑا ملک ہے. جی. اگر ان کے پاس کراچی جیسے 7 بڑے شہر ہوں تو پاکستان کے برابر ٹھہرتے ہیں, پاکستان سے بہتر نہیں ٹھہرتے. اگر ان کے پاس اسلام آباد جیسے 7 شہر ہوں, جو میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ نہیں ہے, نہیں ہے, یہ آپ آن دا ریکارڈ یہ نہیں ہے, وہ ثابت کریں آ کر کے کہ اسلام آباد جیسے ان کے پاس 7 شہر ہیں, لاہور جیسے 7 شہر ہیں. اتنا کریں گے تو وہ پاکستان کے برابر میں ٹھہریں گے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی 7 گنا بڑی آبادی ہے, 15-20 گنا بڑے وسائل ہیں, اور آپ دونوں کا مقابلہ کریں. مقابلہ ایمانداری سے بھارت اور چین کا بنتا ہے, بھارت اور پاکستان کا تو بنتا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کیوں مقابلے میں لگ جاتے ہیں. آپ تو ان سے کہیے کہ بھئی اپنا مقابلہ چین سے کر کے دکھاؤ, تمہاری تو کھلونوں کی انڈسٹری تباہ ہو گئی. چین تو تمہارے یہاں سوئی سپلائی کر رہا ہے, چین تو وہ ساری چیزیں سپلائی کر رہا ہے جس کے معاملے میں تم آج سے 40 سال پہلے خود کفیل ہوا کرتے تھے. ہمارا علاقہ جو جعفر آباد ہے, اس پر ہندوستان ٹائمز کے ایک اخبار نے, اسی ایڈیشن کے ایک اخبار نے, ایوننگ میگزین کہلاتی تھی وہ, اس نے ایک مضمون لکھا تھا, اس میں اسے منی جاپان قرار دیا تھا. اچھا. کس نے تباہ کیا؟ ہندوستان کی غفلت نے, چین کی ہوشیاری نے. کون تباہ ہوا؟ کتنا ایکسپورٹ بھارت چین کو کرتا ہے اور کتنا ایکسپورٹ چین بھارت کو کرتا ہے؟ آپ ذرا اس کے اعداد و شمار نکال کے دیکھیں تو صحیح. جس وقت یہ 5 ٹریلین کی اکانومی بننے کے دعوے دار تھے, ٹھیک ہے, اس وقت بھی ان کے ترجمان کو نہیں پتا تھا کہ ٹریلین ہوتا کتنا ہے, اس میں کتنے صفر ہوتے ہیں. ایک ایسی پارٹی وہاں پر حکومت کر رہی ہے, لیکن چونکہ انہوں نے پورے ہندوستان کے ہندوؤں کو ہپناٹائز کر رکھا ہے ہندوتو کا خواب دکھا کر, اس لیے جب تک وہ ملک ہندو اسٹیٹ بن نہیں جاتا, اس سے پہلے اس غریب ہندو کی آنکھ تو کھلنی نہیں ہے. اچھا, ایک بات اور مجھے بتائیے ہمارے ناظرین کے لیے, کیا ایسی بھی باتیں ہمارے سننے میں آتی ہیں کہ کوئی اگر ہندو انسانیت کے ناطے کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے تو جو اس کی دوسری ذات کے جو ہندو ہوتے ہیں وہ اس پہ تشدد کرتے ہیں؟ دیکھیے اب ایسے لوگ کتنے رہ گئے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن ایسے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. جہاں ظالم ہوتے ہیں وہاں ظالم کے خلاف کم سے کم بولنے کے حد تک کھڑے ہو جانے والے لوگ ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی ایسا کبھی واقعہ کوئی ہے؟ لوگ ہیں, میں کب انکار کر رہا ہوں. اگر میرے ساتھ نہ بھی ہوا ہو تو کیا ہوا, ایسے لوگ ہیں. ان کی کیا درگت بنا رکھی ہے انہوں نے, کیا حالت کر رکھی ہے, کیا ان کی کہیں سنی جاتی ہے, ان کی کوئی بات مانی جاتی ہے؟ ہندوستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی بھاجپا کے بعد کانگریس آج کی تاریخ میں, اس پارٹی نے 50 سال سے زیادہ حکومت کی ہے ہندوستان پہ. 4 وزیر اعظم دیے ہیں, جواہر لال نہرو 1, اندرا گاندھی منموہن سنگھ 2, منموہن سنگھ 3, راجیو گاندھی 4 وزراء اعظم وہ دے چکے ہیں. ان کی آج ہمت نہیں کہ مسلمانوں کا نام اپنی الیکٹورل اسپیچ میں لے. اور کیا ہو سکتا ہے آپ سوچیں؟ الیکشن ہو رہا ہے لیکن مسلمان کوئی ایشو نہیں ہے, مسلمان کوئی مدعا نہیں ہے, یہ وہاں کا. اچھا, مجھے اب اسحاق بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ ماشاء اللہ اتنے, میں نے تو سنا آپ حافظ قرآن بھی ہیں اور آپ نے اتنی جدوجہد کی ہے اور آپ نے مارے بھی کھائی ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا تھا دوسرے لوگوں کو. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ایک تھوڑا سا مجھے اپنا تعارف کروا دیجئے کہ آپ کہاں براڈ اپ ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ کے ظاہر دوست بھی ہوں گے, وہ ساری چیزیں. وہ ایک سینیوری جب کریٹ ہوا جب آپ نے والد صاحب سے ڈسکس کیا ہوگا کہ والد صاحب سے کہ اب ہمیں اب ہجرت کرنی ہے, تو وہ ایک ایسا کیا آپ کی زندگی میں لمحہ آیا تھا کہ آپ مجبور ہو گئے تھے کہ یار اب تو بس اب نکلنا ہے یہاں سے بس, تو وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے ذرا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کافی باتیں تو ہو چکی ہیں, میں مختصر بتا دیتا ہوں. میں نے ایک کمپنی جوائن کری تھی سن 2014 میں. اس کمپنی کا نام تھا ڈین براڈ بینڈ. اس کمپنی میں نے 5 سال جاب کی ہے نان اسٹاپ, اور میری بہت کم چھٹیاں بھی رہی ہیں اس میں. جی ریکارڈ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا میرا اس میں. لیکن وہاں پر میرے ساتھ 3 بار حادثے ہوئے. سب سے پہلے تو میرے ساتھ سن 2018 میں ہوا. ہوتے تو پہلے بھی رہے, لیکن یہ تھا کہ جب لگنے لگا کہ اب ہو رہا ہے, اب غلط ہو گیا. یہ اصل میں کیا تھا کہ ہم جب صبح کمپنی میں جاتے تھے, آفس پہ جاتے تھے, تو اٹینڈنس دینی ہوتی تھی ہمیں وہاں پہ. تو گڈ مارننگ کی جگہ یا سلام کی جگہ آپ کو جے شری رام بولنا ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, یہ بھی کہہ لیتے ہیں, کیا کریں. اچھا, مجبوری ہے, نہیں کہیں گے تو پٹیں گے. ہو سکتا ہے پٹنے والی نوبت آ جائے, کیونکہ لگاتار رجحان سوشل میڈیا پہ آ رہے تھے کہ آج وہاں مار دیا, آج موب لنچنگ وہاں کر دی, ایک نے وہاں پہ گولی مار دی, آج اسے جے شری رام کہلوا رہے تھے, اس نے نہیں بولا تو اس کی داڑھی کاٹی, پہلے پیشاب کیا پھر داڑھی کاٹی, پھر اس کو مار بھی دیا. کسی کو کھمبے سے مار دیا, کسی کو گائے کے گوشت کے بہانے مار دیا. ایک بار کیا ہوا, سن 2018 میں لکشمی نگر میں میری پوسٹنگ تھی. ایک علاقہ ہے دلی کے اندر, جی دہلی کے اندر ہی ایک علاقہ ہے لکشمی نگر, بڑا مشہور علاقہ ہے, بہت مشہور علاقہ ہے. تو وہاں پر میں جاب کر رہا تھا. وہ پارک کا نام تھا للیتا پارک. للیتا پارک. جی, میں پارک میں لنچ کے لیے بیٹھا ہوا تھا, اکیلا تھا. اچانک 3-4 لڑکے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہاں بھائی یہاں کیسے بیٹھا ہے. پہلے تو انہوں نے وائی ایس سلوگنس بولے. ان کا تیرا نام کیا ہے؟ تو میں نے نام بتایا اسحاق امیر. ان کا آدھار کارڈ دکھا. پھر ہم نے اپنا کمپنی کا آئی کارڈ دکھا دیا آدھار کی جگہ. بس انہوں نے نام پڑھا اور اس کے بعد پٹائی شروع ہو گئی. ان کے تو بہت غلط ہو گیا. تو سب سے پہلے میں نے اپنا ڈیفینس کیا, سب کچھ چھوڑ کے بھاگا. کمپنی میں ٹیلی فون کیا, ان کو بتایا کہ سر ایسے ایسے بات ہے. انہوں نے کہا آپ ایک کام کرو, وہاں سے ہٹ جاؤ, اب کہیں اور جا کے بیٹھ جاؤ. اچھا, میں نے کہا سر کوئی ایکشن کچھ میرے ساتھ ہوا ہے؟ مجھے تو انہوں نے سجا دیا مار مار کے. بہرحال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. کچھ نہیں ہوا. ٹھنڈے بستے میں سب کچھ بات چلی گئی. مجھے پتا بھی تھا تو ہونا کچھ نہیں ہے, انہیں تو کچھ کتنا بھی کچھ بتا لیں. بہرحال میں نے والد صاحب کو بتایا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے. والد صاحب نے کہا اسی ٹائم گھر آ جائیں. اب دیکھیں یہ بات تھی 2 بجے کے بعد کی, دوپہر 2 بجے. دوپہر 2 بجے کے بعد کی بات تھی. ہے میں نے کمپنی کو بھی بتا دیا, والد صاحب کو بھی بتا دیا. کمپنی نے مجھ سے یہ نہیں کہا گھر چلے جائیں, میں نے والد صاحب کو کہا, انہوں نے کہا فوراً گھر آ جائیں آپ. اور اس کے باوجود کمپنی نے, مطلب میرے ساتھ اتنا تشدد ہونے کے باوجود کمپنی نے اس دن کی میری ایبسینٹ بھی لگائی. اچھا, آپ یہ بھی دیکھیں. بہرحال میں نے سارا واقعہ بتایا. والد صاحب نے کہا کہ بہرحال تھوڑا 1-2 دن گھر پر رہو, اور ادھر کی سائڈ نہیں جانا, کہیں اور چلے جانا. میں نے ٹھیک ہے. میں نے علاقہ تھوڑا سا چینج کر دیا, دوسرے علاقے میں جانے لگا. بدتمیزیاں اپنے شباب پر تھی, کسی کو کچھ آپ سمجھا نہیں سکتے تھے. میں نے چلیں سن 2019 میں بھی ہو گیا. میں نے کہا ہو سکتا ہے شاید اس کمپنی کے لڑکے بدتمیز ہو گئے ہوں, تو میں نے کہا چلو ریزائن کرتے ہیں, دوسری کمپنی میں چلتے ہیں. سن 2019 میں نے اس کو ریزائن کیا, سپتمبر کے آس پاس, اگست سپتمبر میں نے ریزائن کیا. ایگزیکٹ اگست یا سپتمبر ہے, ان دونوں میں سے ایک مہینے میں لاسٹ میں ریزائن کیا ہے. اور کچھ ہی دنوں بعد, 1 ویک بعد, میں نے ایک کمپنی دوسری جوائن کر لی. اس کمپنی کا نام تھا جیو فائبر. اچھا, اس کمپنی کو میں نے جوائن کیا. یہ انسٹالیشن وغیرہ جو جی, وائی فائی انسٹالیشن وغیرہ. ڈپارٹمنٹ وائی فائی کا میں ٹیکنیشین رہا ہوں. اب میں نے اس کمپنی کو جوائن کیا, تو اب نیا نیا تھا, تو تھوڑا کچھ بات ویسی چل نہیں رہی تھی. جیسے جیسے پرانا ہوتا گیا تو رجحان آفس کے آنے شروع ہو گئے. آج پاکستان کو یہ کر دیا. ہمیں پاکستان کا مطلب ہوتا ہے مسلمان. اچھا, جی, یہ اور concept پاکستان ہے. کا مطلب پاکستان نہیں ہوتا. اگر آپ ٹی وی پر بھی دیکھیں گے تو پاکستان کا مطلب پاکستان نہیں, وہ مسلمان ہے. کسی بھی طرح ان کو ٹارگٹ کرنا ہے. کتنی نفرت ہونی یہ ہے. نفرتیں ہیں وہاں پر, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. آپ صبح اگر آپ ٹی وی دیکھیں گے نا, تو وہ پاکستان سے شروع ہوگا, اور رات کو 11:30 پہ
11:20 पर या 11 बजे के आसपास एक आता है 20 मिनट का, उसमें भी देख लेना है, उसमें भी पाकिस्तान का जिक्र होता है। मतलब उनका खाना हजम नहीं हाँ, होता बगैर खाना हजम पाकिस्तान। नहीं होगा किसी भी हाल में। अब सन 2019 में मेरे साथ एक वाकया होता है, फिर मैं वालिद साहब को बताता हूँ और कंपनी के टीएल्स को बताता हूँ। मस्जिद के बारे में कहा जाता है, मतलब अलग अलग तरीके से टॉर्चर किया जाता है। मेंटली और फिजिकली दोनों तरह। एक बार मैं कंपनी के अंदर, करकाडूमा एक इलाका है, वहाँ पर एक मॉल का नाम है मेट्रो मॉल, उसमें फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, ऑफिस था, क्या ऑफिस कहेंगे। उस पे जब मैं गया तो वहाँ बदतमीजी हुई मेरे साथ, और मैंने बाकायदा चिल्ला करके कहा, मैंने कि मैनेजर साहब क्या यही होता रहेगा इस कंपनी के अंदर? सुबह के टाइम और कोई काम नहीं है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, मैं अगर बात बोलूं तो मेरी तो नौकरी गई, ये बोल रहे हैं तो इनकी नौकरी नहीं जा रही है। डिस्क्रिमिनेशन इतनी उरूज पर। बहरहाल उन्होंने मुझे ऑफिस में बुला के ठंडा किया, कोई बात नहीं, आप ठंडे हो जाएं, आज आप घर चले जाएं। ठीक है जी, अब सेंट भी लगेगी, अब तो घर आ गए। मैंने कहा कोई बात, कोई फायदा नहीं, लड़ाई हो जाएगी, कोई बात हो जाएगी, और फिर एक बार जब लड़ाई होगी तो फिर वो बहुत भयंकर हो जाती है, क्योंकि फिर अपनी जान का खतरा रहता है ना, अगर मैं बचा तो फिर ये मुझे मारेगा, जी। तो वो वाला हिसाब रहता है। बहरहाल हम घर चले गए, समझौता करा दिया लड़कों में आपस में, और पहली फुर्सत में जब हिंदू पिटता है ना तो समझौते की तरफ बढ़ता है, सीधा समझौते की तरफ बढ़ते हैं, और आप उन्हें पीट दो, फिर देखें आप, फिर वो हिंदू मुस्लिम बात बनेगी कि इसने वहां से ये कहा था, उसने ये कहा था, इसके ऊपर ये लगना चाहिए, ये पोटा लगना चाहिए, ये आईएसआई इसको ट्रेंड कर रहा है, तालिबान वाली इसकी सोच है, ये बातें होती हैं। ये फैक्ट भी, एक बात खुदा की कसम इसमें सच नहीं है। आप हिंदुस्तान अगर कभी आपको जाने का मौका मिले ना, किसी भी मुस्लिम इलाके में आप चले जाना, आप सिर्फ उनसे ये पूछना कि आज का माहौल क्या है, या तो वो आपसे बात ही नहीं करेगा, और आपसे अगर बात भी करेगा तो वो हाथ जोड़ लेगा, अल्लाह के वास्ते ये बातें ना करें, इतना खौफ है वहाँ पे। ऐसे करके बोलते हैं। मस्जिद में चले जाए, वहां भी मना कर देते हैं कि ये बातें नहीं होंगी, आप सिर्फ दिन की बात अच्छा करें। साहब, मुझे ये बताओ, अभी बीच में एक वाकया हुआ था, हमने देखा था मीडिया पे भी, एक लड़की के हिजाब कुछ शरारती लड़कों ने जी, खींचा था, वो कर्नाटक में। थोड़ा वो क्या था, वो क्या कॉन्स्पिरेसी थी उसके पीछे? कुछ भी नहीं, बहाना चाहिए, टारगेट करना है, ना वो अब इलेक्शन निकालना लड़की है। देख रहे हैं, ना लड़का देख रहे हैं, ना खवातीन का एहतराम, कोई अगर इन्हें तकद्दुस, कुछ। लड़का या लड़की देखनी होती है ना, तो ये 84 के फसाद में देख लेते। इन्होंने जिंदा लड़कियां जलाई हैं सिखों की, सिखों की। जी, जिंदा जला दी हैं। ये वो कौम है, हम तो अपनी बात ही नहीं कर रहे, हमारे साथ तो 52,000 मुकदमे हुए, वो फसादात हुए हैं हमारे। जब भी आज खालिस्तान जी, रोज पर है। 47 में समझौता कुछ और था, और आज की तारीख में सरकारी नौकरी मांगने के लिए जाएं आप, आपको पता चल जाएगा। 1,000 आपके अंदर कमियां निकाल कर कहेंगे आप करेंगे क्या। अच्छा, ये बात इसमें भी कितनी सदाकत है कि मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में ये लोग थाने बनवाते हैं और अपने इलाकों में स्कूल और मॉडर्न यूनिवर्सिटी बनवाते हैं। जी, इनके किसी भी इलाके में चले जाएं एक थाना होगा, और मुस्लिम इलाके में चले जाएं 4 थाने होंगे। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? बस यही कि किसी भी तरह इनको, इन पे नजर रखनी है, दबा के रखना है, कोई ऐसी बात ना हो, मुखबरी पूरी करनी है, टारगेट किलिंग भी करनी है, जिसे गैंग वॉर ये कह देते हैं। अच्छा, वहाँ रूटीन में जैसे कि आपने सुना होगा, यहाँ पे भी मोबाइल छीन जाते हैं, हालात खराब हो जाते हैं, क्या हिंदुस्तान में भी इस तरह की मामला? देखिए, ये ऐसा मसला है तो सारी दुनिया में, इसमें कोई मसला नहीं है। खास तौर पे किसी खास कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, जैसे कि अब मुसलमान तो वहाँ पे हिट देखिए, लिस्ट पे है। मुसलमान को तो टारगेट करके कर रहे हैं ना, अच्छा। तो टारगेट करना है। आपने अपनी बाइक किसी को बेच दी, क्या रमजान में और ईद पे आप लोगों को वहाँ रिलैक्सेशन मिल रही है कुछ नहीं, मजहबी त्योहारों पे? कुछ नहीं, यहाँ पे आप इंडियन सड़क पे मीडिया जो नमाज नहीं पढ़ बकवास कर रहा सकते। था कि मुसलमानों को ये दे दिया, मुसलमानों को इतना रिलीफ दे दिया, ये सब क्या था? अब वही है ना, ज़कात हम अपनी जेब से दे रहे हैं और हमने बांट दिया, लेकिन गवर्नमेंट के आदमी बीच में आ गए, और वो ट्रक लेकर के पहुंच गए कि गवर्नमेंट ने भेजा है। ज़कात हम इकट्ठी कर रहे हैं, बाहर से ज़कातें आ रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट का एक बैनर लगे, एक पार्टी का बैनर लगे, कांग्रेस की तरफ से, ये बीजेपी की तरफ से, ये फलां की तरफ से। अच्छा साहब, मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पाकिस्तान में आप लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है, जिसकी बड़ी दुआएं भी हो रही हैं और आप लोगों के लिए बड़ी बहुत
एक शॉप कॉर्नर भी रखा जा रहा है, जो आप लोगों ने देख भी लिया होगा। जी कराची, जी खासतौर पर पाकिस्तान और कराची की मैं बात करूँगा, मैं खुद कराची हाइट्स हूँ, मैं यहाँ का बेटा हूँ। आप लोगों ने हमारी कराची वालों की खासतौर पर मोहब्बत देख भी ली होगी। जी बिल्कुल। तो आप क्या उम्मीद करते हो कि यार मैं इस जगह पे ये मेरे फिट हो सकता हूँ, ये मेरा डोमेन है, तो आप क्या अपने जहन में क्या आपने सेट किया हुआ गोल फ्यूचर, अगर ये देखिए लोग आपको हिंदुस्तान वापस नहीं भेजते तो, अगर देखिए आप मुझे पाकिस्तान में? उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान पाकिस्तान के हुक्मरान इदारे और यहाँ की आवाम की दुआएं, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि कोई इतना बड़ा सरकार हमारे खिलाफ कदम ले लेगी कि हमें वापस कर दे। मुझे उम्मीद नहीं है। क्योंकि बहरहाल वालिद साहब की और आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद मैंने जो अंदाज़ा लगाया है, या हमारे नाजरीन जो सोचे होंगे, कि आज ये दो इसहाक और हसनैन साहब हैं, ऐसे लाखों करोड़ों तो हिंदुस्तान में छोड़कर आ गए, तो जी उन लोगों के लिए आप लोगों को क्या मिसाल बनाया जाए? देख लें, एक जवान इतनी हिम्मत नहीं कर सका जो बूढ़ा बूढ़ा कर गया। एक फिल्म है लायन ऑफ द डेजर्ट, कभी आप उसको देखें और शुरू से पूरी देखें। पहली बार में आपकी वो फिल्म पूरी समझ में नहीं आएगी, लेकिन सेकंड बार में आपकी मुझे लगता है शायद समझ में आ जाएगी। रेगिस्तान का एक बूढ़ा शेर, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे वालिद इतना चलेंगे किसी बॉर्डर पर, अच्छा, आप थोड़ी लेकिन अपनी जर्नी के अल्हम्दुलिल्लाह। बारे में मुझे बताएं कि आप कब हिंदुस्तान से कब निकले, और पहले आपका जो डेस्टिनेशन कहाँ रुके, और वहाँ से फिर कहाँ गए, थोड़ा सा मुझे आप बता दें। देखिए हम 5 तारीख का हमने वीज़ा लिया था यूएई का, जी और उसी दिन की हमने टिकट भी कराई थी अबू धाबी की। असल में क्या था कि मेरी जॉब लगनी थी 10 तारीख को, मेरी ज्वाइनिंग थी दुबई की एक कंपनी, अबू धाबी की एक कंपनी में। वो मेरा इंटरव्यू होना था, लगभग इंटरव्यू मेरा हो चुका था। वो इन्होंने कहा था आप ज्वाइनिंग के लिए आप आ जाइएगा। जी मैं पहले भी दुबई में अबू धाबी में ही जॉब कर चुका हूँ 6 महीने। तो वाली साहब ने कहा कि एक बार हम चलते हैं दुबई, मैं भी चलता हूँ, देखते हैं। जो हमने पहले से ही नियत कर रखी है, हो सकता है अल्लाह उसमें कुछ आसानियाँ पैदा कर दें। हमने कहा ठीक है आप तैयार हो जाएं। इन्होंने तो फटाफट तैयार हो गए, 5 तारीख की टिकट ली और हम आ गए। क्योंकि 8 तारीख से वहाँ पे G20 चल रहा था, तो लॉकडाउन लग रहा था 7 तारीख से। तो मैंने कहा 5 में निकलना ज़्यादा बेहतर है। हम निकले अबू धाबी के लिए। अबू धाबी में अब एक दिन तो जाहिर सी बात है आदमी की थकान रहती है, 5 को आया 6 को, जी और रात का वक्त 6 का पूरा दिन ऐसे निकल गया। 7 तारीख को हम गए अफगानिस्तान की एम्बेसी पे। तो हमने कहा एक बार ट्राई कर लेते हैं, एक बार पूछ लेते हैं, पहले भी पूछ चुके थे, एक बार और पूछ लेते हैं। तो जब हमने वहाँ पर पूछा तो उन्होंने कहा नहीं आपको वीज़ा मिल जाएगा, आप बैठें। तो उन्होंने हमें मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे के अंदर अफगानिस्तान का वीज़ा दे दिया। अब जब वीज़ा दे दिया तो हमने कहा चलो चलो, अब क्या पीछे मुड़ के देखना, क्योंकि कश्ती तो ये जलानी थी ना एक न एक दिन। अगर हम नौकरी की तरफ जाएंगे जी तो फिर कश्ती नहीं जलेगी, फिर तो हमें कश्ती पर बैठा ही रहना है। और अगर एक बार हम कश्ती जला देंगे तो फिर हमें आगे ही जाना है, क्योंकि फिर तो रास्ते। रास्ता ही हमारा बंद हो जाएगा। तो हमने बिस्मिल्लाह कर दी। अफगानिस्तान में आपको कोई परेशानी अफगानिस्तान नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान काबुल पहुंचे, कोई परेशानी नहीं हुई। हालात तो सबको पता है अफगानिस्तान के, लेकिन लोग भी अच्छे थे। बहरहाल हमने वहाँ पे जाकर के लोगों से पूछा कि भाई हम पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं। तो वहाँ पर एक बॉर्डर था काबुल से जो नज़दीक था, वहाँ पे जंग वंग चल रही थी, तुरखम ऐसे कुछ तुरखम कहते हैं, border। तुरखम बॉर्डर। तो एक साहब ने कहा कि आप कंधार की तरफ चले जाएं। तो हम बाई फ्लाइट कंधार गए, फ्लाइट से ही गए, 2-3 दिन बाद ही गए। जब हम कंधार पहुंचे तो कंधार पहुंचने के बाद एक दिन आराम किया, फिर लोगों से पूछा आसपास, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर हम कंधार से उधर चले गए, क्या नाम, स्पिन बुलदक बॉर्डर की तरफ। फिर स्पिन बुलदक हम एक दिन के लिए रुके, वो जब तक हमने लोगों से मालूमात ली कि भाई हमें उधर जाना है, हमारे साथ हालात ऐसे हैं, और अगर हम वापस जाएंगे तो हमारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। और इधर अफगानिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि ज़बान का मसला, कल्चर का मसला, काफ़ी चीज़ों का मसला आ गया। तो हमने क्या ज़्यादा बेहतर हुआ, और फिर हम अपनी बात भी नहीं कह सकते थे वहाँ पर। जो हमें असल मैसेज जो देना था वो ज़ाहिर है पाकिस्तान में आकर के ही हम एक मैसेज दे सकते थे। अच्छा, कराची ही क्यों चूज किया आप लाहौर भी जा सकते थे, इस्लामाबाद भी जा सकते थे। असल में क्या था कि
ہم نے کچھ چیزیں یوٹیوب پہ دیکھی تھی تو یہی دیکھا کہ ادھر مہاجرین بہت زیادہ ہیں، تو ہم نے کہ چلو ایک بار کراچی کی طرف ہی چلتے ہیں صحیح جی۔ اور پھر جو ہم نے جب بارڈر پار کیا اور جب ہم کوئٹہ پہنچے تو وہاں زیادہ تر بسیں کراچی کی طرف آ رہی تھی اور گاڑیاں بھی کراچی کی طرف ہی آ رہی تھی، تو ہم نے کہا ادھر ہی بسم اللہ کر لیتے ہیں اور ادھر ہی پوچھ لیں گے کسی اچھا، آپ وہاں سے ہندوستان سے آپ کوئی اپنا آدھار کارڈ، راشن کارڈ، کوئی آئیڈینٹی کارڈ وغیرہ یہ ساری چیزیں جی دستاویزات تو لے کر آئے ہوں گے؟ بس میرے پاس صرف اوریجنل پاسپورٹ نہیں ہے، پاسپورٹ کی کلر فوٹو کاپی ہے اور فوٹو کاپی بھی ہے بلیک اینڈ وائٹ، اور میرے پاس اوریجنل آدھار کارڈ، پین کارڈ، ووٹر آئی ڈی بھی ہے۔ صحیح میرے پاس اپنے جو میرے سند ہیں 10th اور 12th اور میرے ڈپلوما کے وہ بھی اوریجنل میرے پاس ہے الحمدللہ۔ صحیح اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں بھی آپ کو دے سکتا ہوں، میں نے تمام میڈیا کو، میں نے تمام اداروں کو دیے ہیں وہ۔ اچھا، آپ نے حفظ بھی ماشاء اللہ سے کیا ہوا جی ہے؟ الحمدللہ میں نے حفظ کیا سن 2007 میں۔ ساتھ میں یہ بھی دہلی میں ہی کیا آپ نے؟ اصل جی میں نے انڈیا سے کیا ہے، اصل میں انڈیا میں ایک جگہ ہے ہریانہ، جی جی جو آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ اس کو ہندو آتنکیوں نے اس کو جی، پورا فسادات علاقہ وہ ہوئے۔ جلا دیا جی ہے، جی ایک لائن سے اس کو پورے علاقے کو جلا دیا، اور ابھی تک مسلم لڑکے وہاں پر کتنوں کو انہوں نے مرڈر کر دیا ہے، انکاؤنٹر کیا ہے، غائب کیا، عورتوں کو، لڑکیوں کو اور بستیوں کو۔ سرکاری فگر ہے کہ 1200 گھر تو گرا دیے گئے ہیں۔ گورنمنٹ جو یہ ہے کیا نام ہے اس کا، ہریانہ کی جو گورنمنٹ ہے اس نے باقاعدہ لسٹ جاری کی ہے کہ ہم نے 1200 گھر تو گرا دیے ہیں آفیشیلی جی آفیشلی۔ اب یہ سوچ لیں کہ جب انہوں نے 1200 گھروں کو مان لیا ہے تو گھر انہوں نے کتنے گرائے ہوں گے، آپ یہ بھی سوچ لیں۔ اور ارسٹنگ بھی انہوں نے 500 کے آس پاس دکھائی ہیں، ظاہر ہے 5000 سے اوپر انہوں نے۔ اچھا، کبھی ایسا آپ کی زندگی میں لمحہ آیا ہو کہ اکثر دیکھو یہاں پہ بھی ایونٹ ہوتے ہیں، جشن ہوتا ہے، کرکٹ کی بات کر لیتے ہیں، اگر پاکستان انڈیا کا میچ ہو، پاکستان جیت جاتا ہے تو کیا ایک ہندوستانی مسلمان جشن منا سکتا ہے یا وہ بھی پابندی ہے اس پہ؟ دیکھیں جی، اگر وہاں پر اگر مسلمان اگر جشن منائے گا تو UAPA کے مقدمہ ہے وہ لگ جاتا ہے، تو بندہ اندر کم سے کم جیل میں 7 سال کے لیے تو اس کو رہنا ہے، اچھا، تو دل ہی دل میں آدمی خوش ہو لیتا ہے۔ اور اگر بھارت جیت جائے بھارت جیت جائے تب آپ تب بھی آپ کی آفت ہے، وہ کیسے؟ آپ مسلمان ہیں، ارے تجھے بڑی خوشی چھا رہی ہے بھائی۔ جی صاحب، اب آپ بتائیں، اب آپ کیا چاہتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہاں کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے؟ آپ حکومت پاکستان سے کیا امید رکھتے ہیں یا وہ کیا اپنا موقف رکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ اس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جائے؟ دیکھیں امید تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ پاکستان حکومت ہمیں ایکسیپٹ کرے گی اور یہ عوام بھی کرے گی انشاءاللہ، ادارے بھی کریں گے، بس ہم پناہ کے لیے آئے ہیں، ورنہ زندگی تو ادھر بھی کٹ رہی تھی۔ جی مقصد ہمارا اپنے ایمان کو محفوظ کرنا تھا، اپنا جس دھرم کو ہم مانتے ہیں، جس مذہب کو ہم مانتے ہیں، اگر مذہب اگر ہمارے لیے اتنا معنی نہیں ہوتا نا تو ہم شاید نہ آتے، بہت اچھی زندگی ہم ادھر کاٹتے ہیں۔ ہمیں تمام پاکستان کے حالاتوں کے بارے میں پتہ ہونے کے باوجود ہم نے رخ ادھر ہی کیا ہے، کیونکہ ادھر محبت والے لوگ ہوتے ہیں، واقعی میں محبت والے لوگ ہوتے ہیں۔ جی بس یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں کی گورنمنٹ پناہ دے دے بس۔ اور اگر آپ اور کو کوئی جتنی بھی طریقے کی وہ تفتیش اپنا کرنا چاہتی ہے، جی جہاں بھی ہمیں بلانا چاہتی ہے، جس ادارے میں بھی بلانا چاہتی ہے، ہم حاضر ہیں ہر چیز کے لیے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ کس جگہ پہ فٹ ہو سکتے ہو، کہ آپ کا کیا ڈومین ہے کہ میں اگر کوئی مجھے نوکری آفر کرے تو میں یہاں یہ کام کر سکتا ہوں؟ دیکھیں میرے پاس تو کافی ہنر ہے، جی الحمدللہ کافی ہنر ہے، بس یہ ہے کہ سن 2014 میں جس طریقے سے میں ایک کمپنی میں لگا تھا، جو میرا مین وائی فائی انسٹالیشن کا جو وہ ہے، اسی کو آپ کنٹینیو کرنا اگر مجھے کنٹینیو مل جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں حکومت سے کوئی گورنمنٹ جاب نہیں مانگ رہا ہوں، صرف میں پناہ مانگ رہا ہوں۔ میرے والد کی طرف دیکھیں، میرے والد کی عمر 70 سال ہے، اس عمر میں انہوں نے ہجرت کی ہے، یہ کچھ تو دور کے انہوں نے سوچی ہے نا، تبھی انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، ورنہ اگر میں چاہتا تو میں بھی والد صاحب سے کہتا کہ میری طرف دیکھیں کہ آپ کی عمر تو نکل گئی، میں کیسے سروائیو کروں گا آگے۔ تو انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ بھی کیا، اور بس یہی فیصلہ ہے کہ ہمیں حکومت کسی طرح ایکسیپٹ کر لیں۔ کتنی محبت ہے، کتنے پیار کے پیغامات آپ کو آ رہے ہیں؟ الحمدللہ بہت پیغام آئے ہمارے پاس محبت کے، کافی لوگ ہم سے ملنے کے لیے بھی آئے ہیں، میڈیا کے علاوہ بھی
جی اور ادارے والے بھی لگ بھگ آ رہے ہیں ہمارے پاس, جی. وہ اپنی طریقے سے جو جانچ پڑتال جو بھی کر رہے ہیں, ہم نے الحمدللہ ان کو ہر چیز اپنی ہر ایک بات ٹو دا پوائنٹ جو بات تھی اسٹیپ ٹو اسٹیپ ہم نے ہر چیز ان کو اپنی بتائی ہے, کہاں ٹھہرے, کس سے کیا بات ہوئی, کس طریقے سے ہم آئے, ہم نے کوئی چیز نہیں چھپائی ہے. عوام کو بھی سامنے لگ بھگ ہم نے کافی چیزیں رکھی ہیں کہ ہم آئے کس طریقے سے. جی دیکھیں جرم تو ہم نے کیا ہے, غیر قانونی طریقے سے آنے والا جرم تو ہم نے وہ کیا ہے, ہم سزا کے حقدار بھی ہیں, لیکن ہم چھپے بھی نہیں ہیں. جی, یہ اچھی بات ہے. ہم جس دن سے پاکستان کے اندر آئے ہیں نا 14 سپتمبر سے, جی ہم لگاتار اداروں کے پاس خود گئے ہیں, ڈاک کے آفس پہ گئے, تھانے گئے, اور انٹیلیجنس والوں کے پاس گئے, فورن افیئر منسٹر کے پاس گئے, آئی جی کے پاس گئے, جی اور ہم تو باقاعدہ ہم نے جو بات تھی اپنے سامان کے ساتھ گئے, ان کو بتایا کہ بھئی ہمیں اریسٹ کر لیں. voluntarily آپ جی, ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ آپ ہمیں اریسٹ کریں, لیکن بس اللہ نے اتنی آسانیاں ہمیں دے یہ رکھی تھی. ہندوستان پولیس نہیں ہے نا, اس لیے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے, وہ تو فرعون بنے بیٹھے ہیں وہاں والے. تو یہ پاکستان ہے اور کراچی پاکستان کے والے تو بہت الحمدللہ بہت اچھے لوگ ہیں, انہوں نے تو یہی کہا ہم سے کہ الٹا دنیا رہ رہی ہے, آپ بھی رہیں, خوش رہیں, جہاں جائیں آپ خوش رہیں. جہاں 25 کروڑ وہاں 2 صحیح. بس یہی ہے. بہت شکریہ صاحب, جی. تم نے اپنا وقت دیا, تم نے ہمیں باتیں بتائی. مجھے بس ہمارے اینڈنگ ریمارکس ہیں, آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کو یہاں کسی قسم کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے. ماشاءاللہ فیصل بھائی نے, فیصل عیدی صاحب نے, جو کہ فرزند ہیں عبدالستار عیدی رحمۃ اللہ علیہ کے, انہوں نے آپ کو یہاں پہ اپنے شیلٹر ہاؤس میں جگہ بہت دی ہے. احسان ہے, ماشاءاللہ آپ کی صحت کے متعلق کوئی ایسی چیز ہو, کوئی ایسی بات نہیں ہے, عیدی ادارے کا بہت احسان ہے. جی جی وہ دل مجھ پہ بہت سخت تھا جس روز ہمارا نزول ہوا ہے کراچی پہ, بہت سخت دن تھا, ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں. جب اداروں نے کہہ دیا کہ آپ چلے جائیں تو ہمارا دل عجیب سا ہو گیا کہ بھئی اب ہم کہاں جائیں, سڑک پہ تو رہنا بہت مشکل ہے. ہمارے ساتھ کچھ رقم بھی تھی, اور یہ رقم اس رقم سے بہت زیادہ تھی جس کا دعویٰ انڈیا میں کیا جا رہا ہے. انڈیا میں کیا جا رہا ہے, اس سے بہت زیادہ تھی. بہرحال ان کو مبارک ہو. میں تو ان سے ایک ہی بات کہوں گا کہ جن کے اپنے گھر شیشے کے ہوں, جھوپڑوں پہ پتھر نہیں پھینکا کرتے, وہ بہت بڑی نادانی کر رہے ہیں. اگر میری زبان کھل گئی نا تو میں انہیں اقوام عالم کے سامنے ننگا کر دوں گا. وہ جھوٹ بول کر میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے, اور میں نے ایک لائن سے اگر سچ بولنا شروع کر دیا تو دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. اپنے جامع کے اندر رہیں, ان کے لیے بہتر ہوگا. آپ سے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو ہجرت ہے یہ پارٹ 1 ہے. ہجرت کا جو میں نے فیصلہ کیا یہ پارٹ 1 ہے. جی, فیز 1. فیس 1 کہہ لیجیے, پارٹ 1 کہہ لیجیے, ایک ہی بات. یہ فیصلہ میں اپنے آپ کر سکتا تھا, میں نے کیا. اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا تھا, مجھے صلاحیت دی تھی, میں نے یہ کیا. آگے کا فیصلہ چونکہ میری مرضی میرے اختیار پہ موقوف نہیں ہے, اس لیے میں اس کے متعلق کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن اگر میری صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جائے تو ونڈرس ہو سکتے ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. میں اشاروں میں اپنی بات کہہ رہا ہوں. جی جی, ہندوستان جس طریقے سے پاکستان کے لیے مسائل کھڑا کرتا ہے اور کرتا رہا ہے, جھوٹ بول کر, ناجائز طریقے سے, کبھی موویوں کے ذریعے, کبھی موویز کے ذریعے, کبھی کہانیوں کے آپ نے دیکھا ہوگا ذریعے, بیچ میں اوم پوری صاحب بھی ٹھیک ہے, کراچی آئے, لاہور آئے تھے, تو اس کے بعد ان کے ساتھ بات اتنی ساری کہانیاں پاکستان کے متعلق جو وہاں چلائی پاکستان کو جاتی ہیں محبت ہمیشہ سے لٹاتا آ رہا ہے کہ ہم حیران ہوتے ہیں. پاکستان کا ایسا نقشہ وہاں پیش کیا جاتا ہے کہ آدمی ڈر کے مارے ادھر نہ آئے. اس کے جواب میں ابھی تک آپ نے بہت کچھ نہیں کیا ہے. آپ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو خاکسار اپنی خدمات پیش کر سکتا ہے. آپ کے سامنے جو شخص بیٹھا ہے وہ ہندوستان کے متعلق بہت کچھ جانتا ہے. ابھی آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, میں نہیں جانتا, حکومت کی مصلحتیں ہوتی ہیں, ان مصلحتوں کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں, میں تو صرف اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک عام آدمی, ایک معمولی آدمی ہندوستان سے ہجرت کر کے پہلے دبئی گیا, پھر افغانستان گیا, اس کے بعد 3 کلومیٹر پیدل چل کر کے ادھر آ گیا.
ऐसा नहीं है, इट्स अ सेट एडमिशन, यू मस्ट मेल इट, दैट्स इट। बहुत शुक्रिया शाह साहब और बहुत शुक्रिया असलम साहब। ये नाज़रीन तो ये थे वो हिंदुस्तान से आए हुए दो मुसलमान बाप बेटे जिनकी कहानी हमने आपको बताई और उनसे मिलवाया, उनका मौक़िफ़ बताया और उनकी एक दुख भरी दास्तान आपको सुनाई, जो कि उन्होंने इतनी जर्नी जो जान जोखों में डाल के हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने में मेहमानों के शहर और कराची जैसे शहर में आने का उन्होंने फैसला लिया, जो कि मोहब्बतों का मुल्क है, मोहब्बतों का शहर है कराची, जो सबको पालता है। कराची माँ है जो सबको पालती है। तो अब देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से इनके लिए क्या नरमी की जा सकती है और इनको कहाँ एडजस्ट किया जा सकता है। हम तो नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं इनके साथ। बस अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक और जगह। तब तक के लिए कैमरामैन मुल्क खालिदा के साथ मोहम्मद साकिब खान, उर्दू प्रेस, कराची।